سب سے پہلے دولت دیکھے گا یا سب سے پہلے خوبصورتی دیکھے گا یا حسب و نسب دیکھے گا، جہیز کتنا ملے گا، پراپرٹی کتنی ملے گی، سونا کتنا ملے گا، چاندی کتنی ملے گی، کتنی حسین و جمیل ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھے گا۔ لیکن اس کی قسمت میں یہ نہیں کہ نبی کے فرمان کے مطابق دینداری کو دیکھے، عام طور سے اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر آج ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسے ماں باپ کے پاس اس کی پرورش ہوتی ہے جس کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پردے کی حقیقت کیا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہمارے درمیان طرح طرح کی برائیاں، طرح طرح کی تباہیاں، طرح طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فرمان کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت مت دیکھو، میں یہ نہیں کہتا آپ خوبصورتی مت دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حسب و نسب نہ دیکھو، ضرور دیکھو، لیکن دین کو بالکل نیگلیکٹ کر لو، اس کو بیک فٹ پر ڈال دو، یہ کبھی نہیں چلے گا۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کا ڈھنگ بدل دو، اپنی زندگی کا رنگ بدل دو، نبی کے فرمان کو اپنے کردار میں لے کر آؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں بھی انقلاب آئے گا اور تمہاری اولاد کے زندگی میں بھی انقلاب آئے گا۔ شادی کرو تو دیندار بنیاد پر شادی کرو، انشاءاللہ اولاد بھی دیندار نظر آئے گی اور اس کا کردار بھی بلند ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بلند مرتبہ اور مقام۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، لیکن بہت اچھا پیغام۔ لیکن آج ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، حسن و خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، حسب و نسب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ دولت آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، یہ حسن و جمال آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، یہ حسب و نسب آج نہیں تو کل مٹ جائے گا۔ لیکن اگر عورت دیندار ہے اور اس نے اپنے اولاد کی دینداری کی روشنی میں پرورش کر دی تو نسلیں انشاءاللہ اس دین کے مطابق چلیں گے، ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ان کا عزت و وقار بھی برقرار رہے گا اور کل آخرت میں ان کو انشاءاللہ بلند مقام بھی ملے گا۔ یہ دولت کی طرح، یہ حسب و نسب کی طرح، یہ خوبصورتی کی طرح مٹنے والے نہیں ہیں، آج بھی دنیا اس کو یاد کرے گی اور کل قیامت میں بھی انشاءاللہ اسے بلند مقام ملے گا۔ لیکن یہ عجیب ہمارے معاشرے کا اور ہمارے لوگوں کا ماحول ہے کہ جو وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جس میں پائیداری ہے، جس میں لمبے زمانے تک فائدہ ہے، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ جلسہ ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن صرف جلسے پر ہی آپ کانفیڈنس کر لیں، اعتماد کر لیں اور اپنے اولاد کے لیے دین کی تعلیم دینے کا بندوبست نہ کریں، ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے انہیں آئی ایس اور ہائی لیول کی تعلیم دینے کا بندوبست نہ کریں تو اس جلسے کا اتنا فائدہ جتنا آپ کو حاصل ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جلسے میں وقتی طور پر آپ سن لیتے ہیں، فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، بس اسی میں مست رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جلسے کا پیغام یہی ہے کہ جلسے میں جو سنیں اس کے مطابق اپنے آپ کو سنواریں، اپنی اولاد کو عالم مفتی بنائیں، اپنی اولاد کو آئی ایس اور ڈاکٹر بنائیں، تاکہ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے وہ ایسے پختہ اور مضبوط ہوں کہ ایمان پر حملہ ہو تو دفاع کریں، اسلام پر حملہ ہو تو دفاع کریں، مسلمانوں پر حملہ ہو تو دفاع کریں، اور اگر ملک پر حملہ ہو تو ان کا ڈیفنس کریں۔ جب آپ جلسے میں سن کر یہ چیزیں اپنے اندر عملی طور پر سمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی انقلاب آئے گا اور آپ کی اولاد میں بھی انقلاب آئے گا، اور آپ کی اولادیں دوسرے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے ملک بھی کی خدمت کریں گے اور اپنے قوم کی بھی خدمت کریں گے اور عزت و وقار کی وہ بلندی دیکھیں گے جسے دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ خود کو سنوارے اور اپنی اولاد کو بھی بہتر بنانے کی کوشش۔ واہ 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 واہ، بے شک، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरोग अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत, हैत अल्लामा मुफ्ती अजहर अहमद साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, अगर गार्जियन होने की हैसियत से और माँ बाप होने की हैसियत से आपने अपने माहौल को नहीं बदला, नाच गानों से दूर नहीं भागे, सोशल मीडिया से दूर नहीं रहे, तो आपकी औलादें भी इन चीज़ों से दूर नहीं रहेंगी। इसलिए उनको इन बुराइयों से दूर रहने के लिए सबसे पहले गार्जियन और जिम्मेदार इन चीज़ों से दूर हों। आज माँ बाप सरे आम लड़के और औलाद की माँ को गाली देंगे, माँ उनके बाप को गाली देगी, तो जाहिर सी बात है अगर माँ बाप गाली दे रहे हैं तो औलाद भी गाली देगी। माँ बाप नशेड़ी है तो औलादें भी नशेड़ी होंगी, माँ बाप अनएजुकेटेड है तो औलादें भी अनएजुकेटेड होंगी। आम तौर से अक्ल और दिमाग यही कहती है और यही होता है, इसके खिलाफ बहुत कम ही होता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, सबसे पहले बहैसियत गार्जियन आप अपनी इस्लाह, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हदीस सुनो और उसका अंजाम देखो और माहौल का कितना असर पड़ता है उस पर भी गौर करने की कोशिश करो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रह फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमथलिल बहीमा तुनतजुल बहीमा हल तरा फीहल जदआ। इस हदीस पाक में ये फरमाया गया कि हर औलाद चाहे लड़का हो या लड़की वो फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं, ईमान लेकर पैदा होते हैं। तो क्या बात है, जब ईमान लेकर पैदा होते हैं तो इस्लाम के अलावा वो काफिर हो जाते हैं, कोई यहूदी और मजूसी हो जाता है। तो सुनो, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो उनके माँ बाप उन औलाद को यहूदी बना देते हैं, उनके माँ बाप उन औलाद को नसरानी बना देते हैं, उनके माँ बाप उन औलाद को मजूसी बना देते हैं। जैसे कि एक जानवर बच्चे को पैदा करता है, क्या आप उसमें कोई कमी देखते हैं? यानी जब जानवर पैदा होता है तो उसके अंदर कोई कमी नहीं होती है, लेकिन पैदा होने के बाद गैर मुस्लिम अपने अकीदे के मुताबिक जानवर का कान काट देते हैं, जानवर की पूंछ काट देते हैं, जिसकी वजह से वो ऐबदार हो जाता है। इस हदीस पाक से ये वाज़े तौर पर हमें पैगाम मिलता है कि एक लड़का या लड़की वो ईमान और इस्लाम लेकर पैदा होती है, लेकिन माँ बाप जब उसे यहूदी का माहौल देते हैं तो औलाद यहूदी होती है, माँ बाप नसरानी का माहौल देते हैं तो औलाद नसरानी होती है, और माँ बाप जब मजूसी का माहौल देते हैं तो वो मजूसी होती है। इससे पता चला कि माँ बाप औलाद को जैसा मिजाज देंगे, जैसा माहौल देंगे, औलाद उसी तरह होगी। आज अपने माहौल में देख ले, अगर माँ बाप नशेड़ी हैं तो उनके औलादें नशेड़ी हो रही हैं, अगर मुसलमानों के माँ बाप शराबी हैं तो उनकी औलादें शराबी हो रही हैं, अगर वो गाली गलौज बकते हैं तो औलादें गाली गलौज बकती हैं, अगर वो अनएजुकेटेड हैं तो औलादें अनएजुकेटेड होती है। इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि मुसलमानों, सबसे पहले माँ बाप और गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर इनकलाब लाए, अपने अंदर बदलाव लाए, अपने अंदर चेंजिंग लाए, और सबसे पहले जो औलाद को माँ बाप के जरिए माहौल मिलता है उस माहौल को बेहतर बनाए। इंशाअल्लाह वो औलादें जब बेहतर माहौल में पलेंगे तो वो एजुकेटेड भी होंगे, वो अखलाक वाले भी होंगे, वो किरदार वाले भी होंगे, और शरीयत इस्लामिया की पासदारी रखने वाले भी। वाह, बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप जलसा सुनने के लिए भी तैयार हैं, चंदा देने के लिए भी तैयार हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए
کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے آئیے، تو آپ کے پاس سینکڑوں بہانے ہیں. ابھی تو میں ناپاک ہوں، تو وہاں کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے استنجا کر لیا تھا، اور بھی دنیا بھر کے بہانے آپ کے پاس نکل آئیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نماز نہیں پڑھو گے، آپ نماز سے جی چڑھاؤ گے، تو آپ کی اولادیں بھی نماز نہیں پڑھیں گی، آپ کی اولادیں بھی نماز سے جان چرائیں گی، آپ کی اولادیں بھی وہی طریقہ اختیار کریں گی جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے اور اپنے گھر میں جو آپ نے ماحول دیا ہے. اس لیے اے مسلمانوں، سب سے پہلے گارجن کی حیثیت سے اپنے گھر کے ماحول کو بدل دو، انشاءاللہ اولادیں آٹومیٹک بدلیں گی اور آٹومیٹک ان کے اندر چینجنگ ضرور آئے گی. نماز کی بات آ گئی تو ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان کے بعد سب سے پہلے اسے نماز کی تعلیم دیتے تھے. کس کی تعلیم دیتے تھے؟ نماز کی تعلیم دیتے تھے. اور یہی حال آخری وقت کا تھا جب جانکنی کا عالم ہوا، آواز گلے میں پھنسنے لگی. اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، اے مسلمانوں نماز پابندی سے پڑھو، نماز کا التزام کرو. آج ہمارے سماج میں سب سے پہلے کوئی بات کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ اس کو اہمیت دیتا ہے. اسی طرح جب مرنے والا ہوتا ہے یا اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو سب سے آخری بات وہی کرتا ہے جو اس کے نزدیک اہم ہوتی ہے. آج کل کیا ہوتا ہے؟ انتقال ہوا تو بیٹی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ. عام لوگوں کے یہاں یہی سب سے زیادہ اہم ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے. لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر اور کرم پر کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے ایک انسان کو آپ نماز کی تعلیم دیتے تھے. اور جب آپ کی آواز سینے میں پھنسنے لگی، گلے میں پھنسنے لگی، تو اس وقت بھی آپ نے نماز کی تنبیہ کی اور نماز کے التزام کا حکم دیا. آج مسلمانوں ہمارا کیا حال ہے؟ اسلام کے بعد ایمان جیسی سب سے اہم بنیادی چیز ہے، آج ہم اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں. اور عام طور سے مسلمانوں کے گھروں میں نہ تو ماں نماز پڑھتی ہے، نہ تو باپ نماز پڑھتا ہے، اور نہ ہی دوسرے گارجن نماز پڑھتے ہیں. تو آپ کے درمیان انقلاب کیسے آئے گا؟ آپ کے بچے، آپ کے اولادیں، آپ کی بیٹیاں نماز کیسے پڑھیں گے؟ اے مسلمانوں، اگر اپنی اولاد کو پابند نماز بنانا ہے، شریعت کے مطابق چلانا ہے، تو سب سے پہلے ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، یا کسی بھی گارجن کی حیثیت سے لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنی اصلاح کرو اور آپ نماز کے پابند ہو جاؤ. انشاءاللہ آپ کی اولادیں بھی نماز کی پابند ہو جائیں. مسلمانوں، ماشاءاللہ، ہمیں آج ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. آج اگر کوئی غیر مسلم آپ کے قرآن پر آبجیکشن کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہونی ہی چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. آپ کے نبی پر کوئی کمنٹ کیا جائے تو آپ کو برا لگتا ہے، اور اسی طرح آپ کے کسی بزرگ پر کوئی بات کی جائے تو آپ کو برا لگتا ہے. یقیناً برا لگنا چاہیے، لیکن اے مسلمانوں، اگر اس برے لگنے پر میں آپ سے ایک سوال کروں، ذرا یہ بتاؤ آپ کا کردار کیا کہتا ہے، آپ کا اخلاق کیا کہتا ہے؟ کیا یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ قرآن کی بات نہیں مانتے؟ کیا یہ نہیں کہتا کہ آپ نبی کی بات نہیں مانتے؟ کیا یہ نہیں کہتا اسلام کی ایمان کے بعد سب سے اہم بنیاد جو نماز ہے، آج ہم اس کو پابندی سے نہیں پڑھتے؟ آج ہم اپنے کردار سے اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیے ہیں. اے مسلمانوں، غیر تو دشمن ہے، غیر وہ اپنا طریقہ اختیار کرے گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اے مسلمانوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ دوسروں سے شکایت کرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے
اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی اصلاح کرے اور اپنے کو بہتر بنائے، ایمان کے اعتبار سے بھی مضبوط کرے اور شریعت کی پابندی کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے سنوار لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے جسم میں ایسی طاقت دے گا کہ مخالفین کا آپ منہ توڑ جواب دینے کے لائق۔ ماشاءاللہ بے شک جب تک آپ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بدل کر کے ایمان کے اعتبار سے مضبوط نہیں کر لو گے، ایسے ہی بھٹکتے رہو گے، شکوہ شکایت کرتے رہو گے، لیکن ہمیں اور آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر صحیح معنوں میں پورے طور سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اپنے اخلاق اور کردار کو ایمان کے مطابق کر لو، اور جتنی بھی بنیادی چیزیں اسلام کی ہیں اپنے کردار میں اس کو لے آؤ۔ زبان آپ کی بولے، نعرہ آپ لگائیں تو اس نعرے کا اثر آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کریکٹر میں بھی دکھنا چاہیے۔ صرف زبانی خرچ سے کبھی انقلاب نہیں آتا ہے۔ اگر 2 کوڑی کے روپے آپ کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے نعرے کا اثر آپ کے اخلاق میں اور کردار میں دکھے، اس کے لیے بھی آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ بغیر قربانی دیے آپ کے اور آپ کے معاشرے میں انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ شریعت کی پاسداری کرو، شریعت کا اہتمام کرو، انشاءاللہ یہی شریعت تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو بلند مرتبہ دلائے گی۔ آج ہم اپنے پڑوس کا محاسبہ کرتے ہیں، غیر مسلموں کا محاسبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غلطی ہے، محاسبہ کر سکتے ہیں، لیکن حدیث میں سب سے زیادہ عقل مند کس کو کہا گیا؟ آپ ہمارے ساتھ اس کے بارے میں غور کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے اور جو بھی کام کرے وہ آخرت کے لیے کرے۔ اس حدیث میں کس کو عقل مند کہا گیا؟ کیا اس کو کہا گیا کہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کر فلانواں ایسا ہے اور وہ ٹھکانہ ایسا ہے، اس کو عقل مند کہا گیا ہے؟ یا صرف شکایت کرنے کو عقل مند کہا گیا؟ نہیں، آپ کے نبی، ہمارے نبی، پوری دنیا کے نبی اور پوری دنیا کے لیے رحمت جو بن کر نبی آئے، وہ کہتے ہیں عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور اپنا جائزہ۔ آپ بتائیں، اگر ہم صبح و شام رب کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا ہمارا اتنا اخلاقی فریضہ ایمان کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر 2 منٹ 3 منٹ سکون سے سوچ لیں؟ اگر ہماری رات گزرنے کے بعد صبح آنکھ نہیں کھلی اور اسی نافرمانی کی حالت میں ہم چلے گئے دنیا سے، تو اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا اگر ٹھنڈے دماغ سے اور دل پر گہرے اثر ڈال کر کے آپ سوچو گے تو انشاءاللہ اس تقریر کے بعد اپنی اصلاح ضرور کرنے کی کوشش کرو گے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ نماز کی بھی پابندی کرو گے، دیگر چیزوں کی پابندی کرو گے اور اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے، جس کی بنیاد پر آپ کا گھر بھی جنت نشاں بنے گا اور علاقے کے لوگ بھی اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اے مسلمانوں، وقت بہت برا چل رہا ہے، آپ اور ہم کب جاگیں گے، کب بیدار ہوں گے، کب اپنے ضمیر کو جھوڑیں گے، کب اپنے دماغ کو جھوڑیں گے، کب اپنی اصلاح کریں گے، کب اپنے کو بہترین طریقے سے اسلام کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہے، نمازی ہے، یہ مسلمان ہے، اہل سنت و جماعت کا ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہے، مسلک اعلی حضرت کو ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہے جس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ سچا ہے، جس کا اخلاق بتاتا ہے کہ یہ ایماندار ہے، جس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ چغلی اور غیبت نہیں کرتا ہے، جس کا طریقہ کار یہ بتاتا ہے کہ یہ گالی گلوچ نہیں کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ، انشاءاللہ تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتری ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین مقام دے گا۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ۔ محترم حضرات،
ماحول کا کتنا غلط اثر پڑتا ہے۔ میں حدیث سناؤں اس سے پہلے آئیے ہم نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے ایک اچھا انسان اور ایک برا انسان، دونوں کی مثالیں، اچھے اور برے انسان کی مثالیں دو لوگوں سے دی ہے۔ اچھے انسان کی مثال اس سے دی ہے جو عطر بیچنے والا، کیا ہے؟ جو عطر بیچنے والا ہو، خوشبو بیچنے والا ہو۔ اور برے انسان کی مثال اس شخص سے دی ہے جو بھٹی پھونکتا ہے، بھٹی جلاتا ہے۔ اور آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے انسان کی، اچھے مسلمان کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح، کہ عطر بیچنے والے سے یا تو وہ انسان کیا کرے گا، عطر خرید لے گا، یا وہ انسان عطر سامنے والے کو گفٹ کر دے گا۔ چلو نہ خریدا نہ گفٹ کیا، کم سے کم اگر اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو اسے ضرور ملے گی۔ بے شک بے شک، اس اچھے انسان کی اسے خوشبو ضرور ملے گی اور اس سے اچھے انسان کا اثر اس کے اندر ضرور ملے گی۔ برے انسان کی مثال اس بھٹی پھونکنے والے کی طرح کہ اگر اس کے پاس کھڑا ہوا تو یا تو وہ بھٹی کی آگ اس انسان کو جلا دے گی، اور اگر نہیں جلائی تو کم سے کم اس بھٹی کی بدبو اس انسان کو ضرور بے شک۔ میرے خیال سے آپ لوگ حدیث سے پیغام کیا ملتا ہے پورے طور سے سمجھ گئے ہوں۔ ہمیں یہ بتائیں، حدیث یہ بتاتی ہے کہ اچھا انسان ہو، اس کے ساتھ بیٹھا جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ فائدہ ضرور ملے گا۔ اور اگر برے انسان کے پاس، اس کے ماحول میں رہا جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے تو اس برائی کا اثر ضرور دکھے گا، چاہے کم دکھے چاہے زیادہ دکھے۔ اب آپ ہمیں بتائیں، آپ کی اولاد آپ کے یہاں ہے لیکن ماں باپ شرابی ہیں، ماں باپ بے نمازی ہیں، ماں باپ ان ایجوکیٹڈ ہیں، ماں باپ گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ غیبت کرتے ہیں، ماں باپ دنیا کی برائیاں اپنے دامن میں سپیٹے ہیں، تو کیا آپ بتائیے کیا وہ اولادیں وہ ایکسپٹ نہیں کریں گی؟ کیا وہ اولادیں وہ قبول نہیں کریں گی؟ یقیناً اس برائی کا اثر سب سے پہلے ماں باپ کے دامن سے ہی ان پر اثر پڑتا ہے۔ وہ گالی دیتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، وہ برائیاں کرتے ہیں، وہ بے حیائیاں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا دخل ماں باپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے معاشرے کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، آپ اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو بدلو۔ اے مسلمانوں، اگر تم نمازی رہے تو تمہاری اولاد نمازی، تم ایجوکیٹڈ رہے تمہاری اولاد ایجوکیٹڈ، تم تربیت یافتہ رہے تو تمہاری اولاد تربیت یافتہ، تم نیک رہے تو تمہاری اولاد نیک۔ حدیث کے مطابق غلط ماحول دیا تو اولاد پر غلط اثر، اچھا ماحول دیا تو اچھا اثر۔ اب آپ کا انتخاب ہے کہ حدیث کے مطابق آپ اپنی اولاد پر کون سا چھاپ اور کون سا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ انقلابی چھاپ چھوڑیں گے تو اولادیں انقلاب لائیں گے، اور اگر بربادی کی چھاپ چھوڑیں گے تو خود بھی برباد ہوں گے اور پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے آج حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ انشاءاللہ اس کا اثر اولاد پر ضرور بے شک بے شک۔ جب آپ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو آپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں گے، صحیح تعلیم دے دیں گے، صحیح اسکول میں اسے لے جائیں گے، صحیح عالم کے پاس اسے بیٹھائیں گے۔ آپ کا ہر انتخاب اچھا اور بہتر ہوگا۔ اب جب یہ انتخاب بہتر ہوگا تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کا حق حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کرنے والے ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تمہاری ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ امیر ہے، حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ ہے، اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی طرح ماں اگر ہے تو اس سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام ہے تو اس نے اپنے مالک کے مال کی کتنی حفاظت کی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یوں تو انسان جو بھی زندگی اس دنیا میں گزارا، منٹ سیکنڈ ہر وقت کا اسے حساب دینا ہے، لیکن خاص طور سے اولاد اور دیگر ذمہ داریوں کے بارے میں حدیث میں متنبہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں باپ یا حاکم یا غلام جو ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے حدیث شریف میں خاص طور سے اس ذمہ داری کا ذکر ہوا۔ اے مسلمانوں، حدیث آپ کو مخاطب کر کے آپ کی ذمہ داری کا آپ کو احساس دلاتی ہے، لہذا اے مسلمانوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرو اور اپنی ذمہ داری پوری کرو، خود بھی بہتر بنو اور ذمہ داری پوری کر کے اپنی اولاد کو بہتر بناؤ۔ انشاءاللہ آپ سماج میں پھلتا پھولتا ایک سماج بہترین پائیں گے، اور ایسا سماج دیکھیں گے کہ علاقے کے لوگ بھی اس کی انشاءاللہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمانوں، حالات اور ملک کے حالات ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ فرمان ایسا ہے، زمین ٹل جائے، آسمان ٹل جائے، لیکن رب کا فرمان ٹلنے والا نہیں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اگر اپنے سماج میں آپ انقلاب دیکھنا چاہتے ہو، عالم مفتی دیکھنا چاہتے ہو، IAS ڈاکٹر انجینئر دیکھنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو بدلو، انشاءاللہ تمہاری اولادیں بھی بدلیں گے اور ایسا سماج ملے گا جس پر دوسرے لوگ انشاءاللہ فخر کرتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا لڑکا بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا مفتی بن جائے، بہت بڑا IAS ڈاکٹر انجینئر عہدے والا بن جائے، بہت بڑا دولت مند والا بن جائے، لیکن اے میرے گارجن حضرات، میرے بڑے بزرگوں، یہ چیز جو آپ چاہتے ہو یہ صرف چاہنے سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کے بچے اور آپ کے اولادیں ایسے عہدے پر پہنچیں گے۔ بغیر محنت کے اور بغیر اپنی ذمہ داری ادا کیے ہوئے ایسا انقلاب کبھی نہیں آنے والا ہے۔ آپ سوچتے ہو تو یہ سراب ہو سکتا ہے، یہ خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے اندر بدلاؤ نہیں لاؤ گے۔ اس لیے اے مسلمانوں اپنے آپ کو بدل دو، انشاءاللہ تمہاری اولادیں بھی بدل جائیں گی، اور جو تم ان کے ذریعے بڑے عہدے، بڑا مفتی اور عالم دیکھنا چاہتے ہو، انشاءاللہ وہ خواہشیں بھی آپ کی پوری ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، اولادیں بھی انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے والد نے ذمہ داری ماں باپ کی کیا ہوتی ہے آپ ذرا غور سے سنیں۔ صلاح الدین ایوبی کو سب جانتے ہیں، اس نے بیت المقدس کو فتح کیا، ہم اسے سلطان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے باپ نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا، جب دیکھا تو ہاتھ سے ان کو اٹھا لیا اور بلند کیا اور کہا بیٹا میں نے تمہاری ماں سے اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ تم پیدا ہوگے اور تم کھیلو گے، میں نے اس لیے شادی کی ہے کہ اس کے ذریعے جو اولاد حاصل ہوگی وہ بیت المقدس کو آزاد کرائے گی، ہم نے اس لیے شادی کی ہے۔
باپ کا مقصد دیکھیں اور اس کی تربیت دیکھیں. اور آگے سنیے. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے ان کو زمین پر دے مارا اور اس کے بعد پوچھا کہ تمہیں چوٹ لگی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہاں چوٹ لگی، تکلیف محسوس ہوئی. کہا تم چلائے نہیں، تم چیخے نہیں. اب باپ نے تو تربیت کرنے کی کوشش کی اور حتی الامکان پورا بھی کیا. اب ایک لڑکے کی اس تربیت کے نتیجے میں جواب کیا ہوتا ہے اپنے دل و دماغ پر ذرا زور دے کر سنیں. اگر عمل کریں گے تو انقلاب آپ کے اندر آئے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا، جو بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہوگا، وہ چیختا چلاتا نہیں ہے، وہ روتا بلکتا نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد کو اور اپنے ٹارگٹ کو پورا کرتا ہے. پتہ چلا اگر ایک ماں باپ شروع سے اپنی ذمہ داری نبھائے تو اس کی گود سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے اور وہ انقلاب لوگوں کے درمیان لا سکتا ہے اور قربانی دے کر کے ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا میسج لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. لیکن آج ہم ہیں کہ 10 بجے تک سوئیں گے، 12 بجے تک سوئیں گے، رات بھر جگیں گے. کوئی پب جی کھیلے گا، کوئی فیس بک چلائے گا، کوئی واٹس ایپ چلائے گا، کوئی انسٹاگرام میں چلائے گا. کہاں بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے یہ نئی نسلیں، لیکن ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. آئیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو 4 اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں، ان کی ماں نے ان کی تربیت کیسے کی آپ سنیں. مختصر میں، بہت تفصیل نہیں. انشاءاللہ اگر آپ قبول کریں گے تو آپ کو بھی وہی کامیابی ملے گی. حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوتا تھا تو میری ماں مجھے جگا دیتی تھی اور 10 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت چھوٹے تھے اور ان کی ماں نقاب لگاتی تھی، پردے میں ہوتی تھی، مسجد تھوڑی دور تھی، اسی فجر کے ٹائم ان کو لے جا کر کے مسجد پہنچا دیتا. یہاں تک کہ وہ حافظ بن گئے 10 سال کے. آپ بتائیں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیں بتائیں، آپ غور کریں یا آپ کی جو اولاد کی مائیں ہیں یا باپ ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کر غور کریں. کیا آج کوئی ماں باپ، عام طور سے کچھ لوگ ہیں، 2 چند ہوں گے ضرور، لیکن بہت مشکل ہے وہ بھی جو ماحول ہے، کیا اپنی اولاد کو بالکل فجر کے وقت جگا کر نماز پڑھواتی ہیں، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو صحابہ کے واقعات بیان کرتی ہیں، اولیاء کرام کی چیزیں بتاتی ہیں؟ ارے فیس بک انسٹاگرام سے جب فرصت ملے گی تب نہ یہ چیزیں آپ بتائیں گے. جب اس سے آپ کو فرصت ہی نہیں ہے تو اسلام کی باتیں کہاں سے بتائیں گے؟ اور جب تک آپ ان کی تربیت بچپن سے نہیں کریں گے، آپ جو سوچتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی عالمہ یا عالم یا مفتی ہو جائے یا بہت بڑا دنیاوی عہدہ پالے، یہ خواب ہوگا اور سراب ہوگا. جب تک آپ اپنے درمیان تبدیلی نہیں لائیں گے انقلاب نہیں آئے گا. آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے، اس ذمہ داری کا پھل آپ نہیں پا سکتے بہتر. اس لیے اپنے اندر بدلاؤ لائیے، اپنے آپ کو بہتر بنائیے تاکہ ہمارے درمیان انقلاب آئے. ایک آخری مثال میں آپ کو دے کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ابھی انشاءاللہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا کمال احمد علیمی صاحب قبلہ کا خطاب سننا ہے. وہ بہترین مدرس، بہترین مصنف اور بہترین مقرر بھی ہیں. انشاءاللہ بہترین خطاب سنیں گے. بس ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت ایک دم آسان مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل بیٹھ جائے. ایک درخت آپ نے لگایا، کیا ہے؟ آپ نے ایک درخت لگایا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق وہ درخت آگے بڑھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ادھر ادھر پھیلے نہیں، پھٹکے نہیں اور سیدھا جائے. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی نگہبانی کریں گے، اس کی کاٹ چھانٹ کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، تب وہ آپ کے مطابق پڑھے گا. اسی طرح سے اپنی اصلاح کر کے
جب بچپن سے اپنے اولاد کی آپ تربیت کریں گے، غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے، بیٹا بیٹی غلط بات کو چھوڑو، صحیح بات پر آؤ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارو، یہ غلط طریقہ ہے اسے چھوڑو، یہ صحیح طریقہ ہے اس کو اپناؤ، بالکل درخت کی طرح اپنی اولاد کو کاٹتے چھانٹتے رہو گے تو انشاءاللہ جو ٹارگٹ آپ اپنی اولاد کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا اور انشاءاللہ آپ کے مقصد کو پورا کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرو گے، اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو خواب لاکھ دیکھتے رہو، وہ سراب ہی رہے گا، وہ کبھی خواب پورا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اس ذمہ داری کا احساس کرو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، بدلاؤ لاؤ۔ علماء زمانے سے تقریر کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ کا کریکٹر یہ ہے کہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے اڑا دیں گے۔ علماء کی ذمہ داری ہے بتاتے رہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے اڑا دیں گے، جس کی بنیاد پر آج ہماری اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے۔ علماء ہر طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا را قرآن و حدیث سن کر کے، علماء کی بات سن کر کے، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے کردار کو سن کر کے، ان ساری چیزوں کو اپنے زندگی میں لاؤ۔ اگر انقلاب اپنے درمیان چاہتے ہو اور اپنے سماج کے درمیان چاہتے ہو، انشاءاللہ آپ کو انقلاب ملے گا۔ میں نے جس شعر سے اپنی گفتگو شروع کی تھی اسی شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، دور دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔